ایکچولی شاید آئی تھنک ہوا کیا ہے کہ کچھ ایسی باتیں جو خواص کی باتیں تھیں اور وہ عوام میں آ گئی ہیں، جس کی وجہ سے عوام میں پھر جب عوام میں آتی ہے تو وہ پھر چائنیز وسپر بھی بن جاتی ہے، اور ان کو عوام میں سمجھنے کی استعداد نہیں ہوتی اور وہ پھر غلط طرف ہی لے جاتے ہیں ساری کہانی کو۔ مثال کے طور پہ کہ بعض حضرات جو یہ کہتے تھے وہی درود شریف پڑھو گے تو آپ سے سب حاضر ہو جاتے ہیں، تو ایسا نہیں، آپ سے سب حاضر نہیں ہوتا، یہ تو بے ادبی ہے کہ آپ سے سب ہمارے درود کے محتاج ہیں کہ وہ آ جائیں گے۔ عین ممکن ہے مگر کہ کوئی بزرگ ایسے ہوں جن کی کیفیت ہوتی ہو، جیسے ہے بزرگ گزرے ہیں، امیر پور خاص پہ بزرگ تھے بابو جی عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ، وہ درود شریف پڑھتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کو ایسے بیداری میں زیارت ہوتی تھی۔ اب اس کی جو وجہ بنتی ہے نا، وہ یہ نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، مگر ان کی اتنی زیادہ محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھی کہ ان کو بیداری میں ان کی زیارت ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ عالم مثال میں کوئی لطیفہ اس شکل میں آ کے اللہ پاک ان کو دکھا دیتا ہے، تو اب اگر اس کو یوں انٹرپریٹ کیا جائے کہ جب وہ درود شریف پڑھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہو جاتے ہیں، یہ نہیں، دیٹس رانگ۔ بعد میں جب مسئلے کچھ عوام میں جاتے ہیں نا، ہو سکتا ہے انہوں نے اس کو بتایا ہو کہ مجھے یہ کیفیت ہوتی ہے، تو وہ آگے جب عوام میں جاتے ہیں وہ پھر وہ کچھ باتیں ہوتی ہیں خواص کی۔ دیکھو کچھ مقام ہے اولیاء کرام اس مقام کے ہوتے ہیں کہ وہ جا کے صاحب مزار سے باتیں بھی کر لیتے ہیں۔ اب جو اس مقام کے ہیں جو روزہ پہ جا کے ان کو آپ سے سب کی زیارت ہو جاتی ہے، بات ہو جاتی ہے۔ اب یہ ایکسیپشنز ہیں، یہ کہ میں بھی جا رہا ہوں آپ بھی جا رہا ہوں، یہ ہر کسی کو نعمت نہیں ہے، یہ اسپیسیفک ہے۔ ہاں وہ جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات کر لیں، کوئی دعا کی درخواست تو بہرحال ہم سب بھی کر سکتے ہیں روز اقدس پہ کہ آپ سے سب تو حیات ہے کہ آپ سے سب ہمارے لیے دعا فرما دیں کہ اللہ پاک ہمیں دے دے۔ تو جیسے آپ سے سب پہلے بھی دعا فرماتے تھے تو آج بھی کبھی حیات ہے تو آج بھی اللہ سے امید ہے کہ دعا فرما دیں گے۔ مگر یہ ان صاحب مقام کا بات، یہ ہر آدمی کے لیے نہیں ہے۔ ایک بار بیسکلی ویری سمپل، instead of going into complications, I think the simplest thing to do is کہ ہم بڑا سمپل فارمولا کریں کہ let's not worry about others۔ ہم نے کہیں آرگیومنٹ نہیں دینا، کسی سے وہ نہیں کرنا، ہم اپنا اسپیسیفک بات آتی ہے شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا تو اپنے حصے کی کوئی شمع جلا جاتا۔ تو انسٹیڈ آف سینگ کہ یار وہ غلط کر رہا ہے، وہ غلط کر رہا ہے، وہ ایکس غلط ہے، وائی غلط ہے، لیٹس ناٹ بادر کہ کون صحیح ہے یا کون، پہلے ہم خود تو صحیح کام کریں گے۔ ہم بڑے کلیئرٹی کے ساتھ، آپ نے دیکھا بھی ہے، جاتے ہیں وہاں، بلکہ اس بات کی ترغیب بھی دی تھی کہ کس سے بات ہو رہی تھی، عمران سے ہی بات ہو رہی تھی، عمران شاہ سے، کہ بھئی اچھا ہے کہ آپ مزار میں جانے سے پہلے بال لنگر کی دیگیں اکثر جگہ بکھری ہوتی ہے، تو آپ وہ اللہ کے نام پہ صدقہ کر لیں اور اس کا ایصال ثواب صاحب مزار کو پہنچا دیں۔ سر یہ ہوتا ہے کہ ہم وہاں جا کے فاتحہ پڑھتے ہیں، ان کو ایصال ثواب، بالکل نہ صرف ہم ان کے ایصال ثواب کے لیے فاتحہ پڑھتے ہیں، ہم وہاں درود شریف پڑھتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، ان کو ہدیہ کرتے ہیں۔ ان کے وہاں جانے پروٹوکول تو یہ ہے، ادب بھی یہ ہے کہ وہاں جانے سے پہلے درود شریف ہدیہ تعداد میں پڑھا جائے، اور جیسے دنیا میں ہم کسی کے پاس جاتے ہیں تو اس کے لیے تحفہ لے کے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب جیسے میں گیا ان کی خانقاہ تو ان کے لیے تحائف لے کے گیا، ایک پروٹوکول ہے سب ہے۔ تو ان لوگوں کے لیے کیا تحائف ہے؟ یہ چادر مادر ان کا تحائف نہیں ہے، یہ تو ہماری عقل دیکھتی ہے نا، انسائٹ سے، ٹھیک ہے نا۔ نہیں، ناٹ انسائٹ، صرف انسائٹ سے۔ اور اصل چیز کیا ہے کہ آپ کوئی صدقہ، کوئی خیرات، کوئی ذکر، کوئی تلاوت، کوئی نفل پڑھ کے ان کو ہدیہ کریں اللہ کی طرف سے، اللہ کے لیے پڑھیں اور ان کو ہدیہ کریں، تو وہ تو ان کو فائدہ ہوگا نا۔ اور آپ نے چادر دے دی، پھول مار دیے تو اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ کچھ بھی نہیں، وہ تو آپ کو بس ایک آپ کو مینٹل سیٹسفیکشن ہے کہ جی کچھ چلا گیا، ہوا کچھ بھی نہیں،
ٹھیک ہے. تو وہاں جا کے ہم کیوں جا رہے ہیں, ہم ویری کلیئرٹی کہ ہم اس واسطے جا رہے ہیں کہ ایک تو ان نے جو ایز اے مارک آف آر رسپیکٹ, ایز اے مارک آف آر تھینکس کہ آپ نے جی کہ آپ نے اللہ کا دین ہم تک پہنچایا. ٹھیک ہے. پھر دوسرا یہ کہ ویسے ہی مزار پہ جانا ہے, قبر پہ جانے کی ایک ترغیب آئی ہے کہ بھائی آپ جاؤ تاکہ تمہیں آخرت یا اپنی موت یاد آئے. قبر آدمی دیکھتا تو خود بھی یاد آتا ہے کہ بھائی جو بھی ہے, بڑا ہے چھوٹا ہے, جانا ہے اس پہ نا. تو یہ بھی ایک فائدہ ہو جاتا ہے. پھر ہمارے یہاں جو کہتے ہیں عکس فیض کے لیے, اب عکس فیض کیا ہے؟ اول تو یہ ہر کوئی اپنی استعداد کے مطابق لیتا ہے. جب ہم مراقبہ کرتے ہیں, ذکر کرتے ہیں, تو بزرگوں جو فیض ہمیں آتا ہے, جس سے فائدہ کیا ہوتا ہے, جس کا ایکچوئل فائدہ کیا ہے, وہ عملیات والا فیض نہیں ہے کہ قبروں پہ ہم سجدے کریں اور پھول بچائیں اور پرائم منسٹر بنیں, یہ والا فیض نہیں ہے. فیض وہ ہے جو آپ کے دل کے آئینے کو پھر دھوتا ہے, کلینس کرتا ہے, اور جتنا آپ کا دل کا آئینہ صاف ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ آپ کو معرفت الہی نصیب ہوتی ہے. جتنا شیشہ چمکا ہوا ہوگا, صاف ستھرا ہوگا, اتنی کلیئرٹی. بعض آپ نے دیکھا ہوگا کہ شیشے اتنے زیادہ صاف ہوتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا, آپ کو ایسا حقیقت لگتا ہے. ٹھیک ہے. یا عام گلاس بھی ہوتا ہے نا, کسی دروازے میں گلاس اتنا ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہے کہ بندے اس کو جو ہے نا وہ جا کے ڈھنگ ٹکر ہو جاتی ہے. اسی طرح جب آئینہ کی مثال دے رہا ہوں کہ جب دل کا آئینہ صاف ہو جاتا ہے, تاکہ جب تک اس پہ خوب گرد آئی ہوئی ہے تو اس کو چاہے سورج ہی کیوں نہ چمک رہا ہو, اس آئینے میں کچھ نظر نہیں آ رہا ہوگا. ٹھیک ہے, کیونکہ گرد اس کو روک رہی ہے. جیسے جیسے اس کو صفائی ہوگی تو ایک لیول آئے گا جب کچھ تو نظر آ رہا ہوگا, پھر اور زیادہ مگر بلر نظر آ رہا ہوگا, تو چیزیں واضح نہیں ہوں گی. جتنا وہ آئینہ صاف ہوتا جائے گا اتنی اس کو کاگنیسنس, مولانا روم کا غالباً کوٹ ہے, وہ کہتے ہیں ایوری بڈی سیز دا انسین اکارڈنگ ٹو دی کلیئرٹی آف دیئر ہارٹس. Clarity of the heart is achieved by its cleansing. Again we are talking about the spiritual heart. اس کی جو صفائی ہے وہ اس کی جب صفائی ہوتی ہے اس کی, تو پھر یہ دل کا آئینہ آپ کو یہ جب صاف ہوتا ہے تو اس میں پھر وہ انوار الہی آنا شروع ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, دوسری دلیل یہ ہے کہ کہتے ہیں نا قلب جب تک اللہ پاک ایسے قلب میں نہیں آئے گا جو جس میں ایون 1% غیر ہو, غیر اللہ کی محبت ہو, 1% بھی ہوگے تو نہیں آئے. یہاں شرط یہ ہے کہ یہ 100% صاف ہے. جب 100% صاف ہوگا تب وہ آئے گا, اس سے پہلے نہیں. یعنی وہ ایک کرائٹیریا ہے کہ جب تک آپ یہ کرائٹیریا نہیں میٹ کرو گے تب تک اللہ پاک ان جو کامل معرفت ہے وہ حاصل نہیں ہونا شروع. تو مگر اب the question is how to achieve that point. ٹھیک ہے. ہم نے جس میں نے ابھی بات کی, اب دیکھنا کہ آپ نے عبادات شروع کر دی, وہ کر دی, ٹھیک ہے, اس سے آپ کو فائدہ ہے اور سب ہو رہا ہے, مگر اس عبادت کی بھی حقیقت کیسے نصیب ہوگی؟ آپ نے نماز شروع کر دی, ٹھیک ہے, لوگ ہم نہیں نماز کب سے پڑھ رہے ہیں, الحمدللہ 12 سال سے پڑھ رہے ہیں, مگر کیا ہم آنیسٹلی اسپیکنگ میں تو نہیں کہہ سکتا کہ میری نماز واقعی نماز ایسی ہے کہ جس کو میں واقعی حضوری والی نماز کہوں کہ میں نے ایسی نماز پڑھی کہ واقعی بس اللہ ہی اللہ تھا. نہیں نہیں, بالکل ریلیکس. بات یہ کہ مگر اب وہ کیا اچیویبل ہے یا نہیں ہے؟ بالکل ہے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اچیویبل ہے, صحابہ نے کیا. تو مگر اس اچیومنٹ کے لیے ایک کاوش ہے, مختلف کاوشیں ہیں. دیکھیں نا, جب آپ کو ایک چیز کرتے ہیں ہر لاٹ آف ایفرٹس میں کیا آ رہا ہے؟ لاٹ آف ایفرٹس میں جہاں ایک دفعہ آپ کسی اللہ والے کی صحبت میں بھی ہم جاتے ہیں, ہم سے بیعت بھی ہیں, ان کے پاس بھی جاتے ہیں, ذکر اذکار بھی کرتے ہیں, اور کلینزنگ کے لیے اور مزید پاور حاصل کرنے کی کلینزنگ آف دا ہارٹ کے لیے ہم مزارات پہ بھی جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اب جس کا جتنا وہی بات ہے, برتن مطلب آپ کو جی سیدھا ہوگا. اس میں آپ لوگوں کے لیے اسپیشلی کچھ چیزوں کی پچھلے 3-4 دن میں کافی ریپیٹیشن ہوئی ہوگی. بٹ اگین ایک پوائنٹ تو یہ تھا کہ
مختلف جگہوں پہ بات ہو رہی تھی اور اس کانٹیکسٹ میں کچھ چیزیں ریپیٹیشن ہوئی تھی، اور جتنی چیزوں کی بھی ریپیٹیشن ہوئی ہے نا وہ آئی تھنک اٹ ول بی بینیفیشیل اف یو انڈرسٹینڈ کہ وہ آپ ایسے بنیادی نقطے ہیں کہ آپ کے اندر سنک ان ہونا ضروری ہے. اگر آپ وہ بات سمجھ گئے نا، مطلب اس بات کو بار بار سن کے تکرار کے بعد ریپیٹڈ ہونے کے بعد اگر وہ بات کی کاگنیشنس انڈرسٹینڈنگ سمجھ آپ کو آ گئی نا تو یو دیر. تو وہ یہی ہے کہ ایک تو آپ نے اپنا بھانڈا سیدھا رکھنا ہے، ٹھیک ہے. جب بھانڈا سیدھا ہوتا ہے اس میں استعداد پھر پیدا ہوتی رہتی ہے، وہ ٹائم لگتا ہے استعداد پیدا ہونے. استعداد پیدا ہونے کے لیے بھی یہی طریقہ ہے کہ ہمیں بار بار ان حضرات کے پاس آنا پڑتا ہے، مناسبت پیدا ہوتی ہے، کریکشن، اور ہم اپنے شیخ کو اپڈیٹ کرتے رہتے ہیں، اور پھر وہ ہمیں گائیڈ کرتا رہتا ہے کہ اب کیا